بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ مولوی صداقت فریدی صاحب پر ہم نے مزید اب بحث نہیں کرنی تھی۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، وہ اپنا دامن چھڑا چکے ہیں یہ کہہ کے کہ شاہ صاحب آپ اپنی فتح کا جشن منائیں، اور بڑی بدتمیزی کے انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ناچیں گے، ڈھول بجائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ حرام نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ اپنے جعلی اور جھوٹے فتح کا آپ جشن منائیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے جشن میں ناچیں گے، ڈھول شول بجائیں، اعلان شلان کر دیں۔ ہم مزید یہ وقت ضائع کرنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ جیسوں کو منہ بھی لگائیں اور آپ جیسوں کی بات سنیں۔ یہ بھی شریعت مطالعہ میں اگرچہ یہ عمل بھی درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات کر دی، اور یہ وہی مولوی صداقت فریدی صاحب ہیں جو ہم سے 1 سال کا ٹائم بار بار مانگ رہے تھے کہ شاہ صاحب میں نے آپ سے 1 سال کا ٹائم مانگا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ بہت بڑی گرفت ہے، اس پر میں بیٹھ جاؤں گا اور اتنا 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 نہیں، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا شاہ جی، میدان میں رہنا پڑے گا، اور سال میں نے آپ سے مانگا ہے۔ اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ اب یہ ہم سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میں جو ماحول کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں اہل سنت کے عوام کے اندر روافظ کے اعتبار سے، وہ تو میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا دی کہ شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ اپنا متھا نہیں مارنا چاہتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طریقے سے جان چھوڑائی۔ حرام نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ اپنے جعلی اور جھوٹے فتح کا آپ جشن منائیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے جشن میں ناچیں گے، ڈھول شول بجائیں، اعلان شلان کر دیں۔ آپ نے سنا کہ یہ مولوی صداقت فریدی صاحب کس طریقے سے اب جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے آگے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کی ہیں۔ وہ ہمارا مدعا بھی نہیں تھا، وہ ہمارا دعویٰ بھی نہیں تھا، ہم نے اس وجہ سے ان باتوں پر اتنی توجہ نہیں دی۔ بہرحال ہم نے کوئی ویڈیو مولوی صداقت فریدی صاحب کے حوالے سے نہیں بنانی تھی، لیکن چونکہ ان کے لوگوں کی طرف سے یہ اشتہار چلا، آپ اسکرین پہ یہ اشتہار دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ جی ذوالفقار شاہ کراچی والے جو ہیں وہ فرار ہو گئے۔ ان لوگوں نے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہماری ویڈیو باقاعدہ دیکھی ہیں، سب نے دیکھی ہیں، یا جس نے دیکھی ہیں ان کو ہم نے پہلے ایک چیز باور کرائی تھی۔ ہماری ٹیبل کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا یہ شجرہ نسب یہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہم نے نہیں دکھایا تھا کہ یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کوئی راستے میں آتے ہوئے سید بنے، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم صحیح النسب سید ہیں، اور ہم جہاں پر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں ہم سینہ ٹھوک کر ہم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے پھر ہم ہٹتے نہیں ہیں، ایک قدم آگے پیچھے ہلتے نہیں ہیں۔ ہم نے جو قلعہ جو باندھا تھا، جس قلعے پر ہم نے صداقت فریدی صاحب کو باندھا تھا، آج بھی وہ اسی قلعے پر بندھے ہوئے۔ جو سوال ہم نے ان سے کیے تھے، جو بڑا پھدک رہے تھے، وہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سند لے آیا ہوں، اور میں نے جو ہے وہ سند کا اتصال ثابت کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر میں آگے بحث کروں گا۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میدان میں کھڑے رہتے ہیں، ہم میدان سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اس اشتہار کی وجہ سے مجھے ویڈیو بنانی پڑی۔ پہلے میں یہ کہہ دوں کہ مولوی صداقت فریدی صاحب نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا ہے۔ میں کوئی شک نہیں کہ ایک لغزش ہوئی کہ میں نے وقالہ جریر الرازی کالا، چونکہ یہاں اس نسخے میں الگ لکھا ہوا ہے تو میں نے سمجھا کہ کالا سے مراد وہی آجری ہیں جو سوال کر رہے ہیں۔ یہ غلطی جو پیچھے انہوں نے اپنی غلطی کو دہرایا ہے، اپنی اس غلطی سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ ہم سید ہونے کے ناطے ان کی اس غلطی کے رجوع پر غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کلین چٹ ابھی بھی ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آئندہ چاہے صداقت فریدی ہو یا کوئی بھی ہو، سیدی اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب اور سیدی اعلیٰ حضرت حضور سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ
اور دیگر اکابرین اہل سنت، امام ربانی مجد الفسانی، شیخ احمد سرندی، ضیاء سید احمد کبیر رفاعی، یا کوئی بھی اولیاء کرام کے طبقے میں سے جو اللہ کے ولی جو گزرے ہیں، آئندہ اگر کوئی بھی ان کے مذہب اور مسلک کے خلاف بولے گا، چاہے وہ صداقت فریدی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو سب سے پہلے آواز جو اٹھے گی وہ انشاءاللہ ذوالفقار شاہ کی اٹھے گی، اور اگر ذوالفقار شاہ زندہ نہ ہوا تو اس کی اولاد ان کا کلا کما کرے گی، انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تیسری عام بات یہ عرض کرنی تھی کہ وہ لوگ جو اس بندے پر اعتماد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس آدمی کی کتنی تعلیاں تھی اور کتنا غرور اور تکبر تھا، ان کے لہجے کے اندر اللہ نے وہ سارے غرور کو خس و خاشاک کیا اور یہ جان چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جو میں عام بات آخر میں جو کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، عام باتیں ہیں، وہ لوگ جو ان پر اعتماد کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا سب سے پہلے کہ اس آدمی سے اور اس کے جتنے بھی ہم چربا ہم نوالا لوگ ہیں ان سب سے جان چھڑا لیجئے۔ ان کا مبلغ علمی سطحیات تک محدود ہے، یہ سطحیات سے آگے نہیں جا سکتے، علم کی جو حقیقت ہے اس تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کے خمیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی آل کا بھی ادب نہیں ہے، اور ان کے خمیر کے اندر رسول اللہ کے اصحاب کا بھی ادب نہیں ہے، اس وجہ سے یہ علم کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اب آگے آئیے، مولوی صداقت فریدی صاحب کی جو تعویل تھی ذرا اس کو سن لیجیے۔ میں کوئی شک نہیں کہ ایک لغزش ہوئی کہ میں نے وقالہ جریر الرازی، کالا چونکہ یہاں اس نسخے میں الگ لکھا ہوا ہے تو میں نے سمجھا کہ کالا سے مراد وہی آجوری ہیں جو سوال کر رہے ہیں، لیکن آپ اس پر پھول گئے اور دما چوکڑی مارنی شروع کر دی۔ شاہ صاحب عجیب سی بات ہے، بت ہم سے کہیں کافر، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ جو انہوں نے تعویل کی، میں نے اس پر بھی بحث نہیں کرنی تھی، لیکن میں یہاں پر مولوی صداقت فریدی صاحب کو پیچھے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو میں نے واسطے دیے، پنجتن پاک کا واسطہ دیا ہے، سیدہ پاک کا واسطہ دیا، مولا علی کا، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا میں نے آپ کو واسطہ دے کر کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایک ویڈیو ضرور بنائیں اور وہ نسخہ جس میں قال علیحدہ لکھا ہوا ہے وہ لازمی دکھائیں، لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں دکھایا۔ اب میں ایک اور یہاں پر دعویٰ کرنے لگا ہوں، آپ اپنے پاس مدرسے کا طالب علم بٹھا لیں اور اس قالہ کے اوپر وہ جو پوری عبارت ہے اس میں سے اس قالہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں اور اس مدرسے کے طالب علم کو بولیں، اس کے ہاتھ میں جوتی دے دیں اور اسے کہیں اگر میں مفہوم غلط بیان کروں تو مارنا 10 گننا 1، اس کو کہ قالہ کے بغیر عبارت کا مفہوم یہ بنتا ہے تو وہ آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یہاں پر جریر بن عبد الحمید کی بات نہیں ہو رہی، اس کی طرف سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو سمجھا دے گا۔ یہ بھی میرا آپ کو ایک دعویٰ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی قالہ جو ہے وہ علیحدہ لکھا ہوا تھا تو میں کچھ سمجھا، آپ قالہ کو ہٹا بھی دیں تو پھر بھی وہ مفہوم نہیں بنتا، جو آپ نے اچھل اچھل کے جو مفہوم بیان کیا تھا وہ مفہوم پھر بھی نہیں بنتا۔ یہ ان کا وہ دیکھ لیں وہ انداز بھی کیا تھا کہ یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ ہر بات میں مجھ سے اتصال کا سوال کرتے رہے کہ خلیلی اور قتیبہ کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے۔ شاہ صاحب مبارک ہو، ہم آپ کو 200 سال کی مسافت نہیں کرائیں گے، خلیلی کے پاس نہیں لے جائیں گے، حضرت قتیبہ کا جو معاصر بندہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اب آپ کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا اور آپ کے لوں سے دھواں نکلے گا۔ اب میں یہاں پر آخر میں ان کی اس کتاب کے حوالے سے، جو ان کی کتاب ہے جس کو یہ لہرا لہرا کے سب کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کے حوالے سے میں مولوی صداقت فریدی سے اور ان کے ہم چربا ہم نوالا لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، ان کو کہنا چاہوں گا اس پوری کتاب کے اندر کوئی ایک راوی ایسا دکھا دیں جس پر مذہب اہل سنت کی بنیاد رکھی ہوئی ہو، کسی مسئلے کی بنیاد رکھی ہوئی ہو،
اور وہ اس مسئلے میں متفرد ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مولوی صداقت فریدی صاحب میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کتاب کے کسی ایک راوی پر شیعہ علماء کی کونسل سے یہ دستخط کروا لیں کہ یہ بالکل ویسی شیعہ ہے جیسے ہم لوگ شیعہ ہمارے زمانے کے اندر جو شیعہ پائے جاتے ہیں تبررائی اور غالی قسم کے جو پائے جاتے ہیں, اور امامت کا جو عقیدہ جو ان کے ان کے ہے, یہ اس طرح کے جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی دکھا دیں. یہ آپ کو پوری ملت کو, آپ کی پوری ملت کو, جتنے بھی آپ کے محققین ہیں جن جن کے آپ نے نام لیے اور جن کے آپ نام نہیں لے سکے, ان سب کو میری طرف سے یہ دعوت فکر ہے کہ کسی ایک سے یہ بات لکھوا کے آپ لے آئیں. دوسری بات, مولوی صاحب آپ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ بات کر دیں جو بات میں نے کی ہے, بند کمرے کے اندر بیٹھ کر ویڈیو بنائیں اور اس کو اپلوڈ کر دیں کہ بھائی اس کے اندر یہ جو راوی ہے بالکل ہی امامت کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس طریقے کے آج کے رافضی لوگ رکھتے ہیں, شیعہ لوگ رکھتے ہیں, اور یہ وہی راوی ہیں جو اس طریقے کے نظریات رکھتے ہیں جو آج کے شیعہ لوگ رکھتے ہیں. ایک یہ بات آپ خود اگر بیان کر دیں اور اس کو آپ اپلوڈ کر دیں. اور یہاں پر پھر میں آپ کو ایک اور بات آگے چل کے آپ کی آسانی کے لیے کہنا چاہوں گا, جن دو محققین کے آپ نے نام لیے کراچی میں ان سے لکھوا دیں, یا سکھر میں آپ کا ایک محقق بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ بات لکھوا دیں, یہی بات لکھوا دیں. ہم آپ کو یہ دعوے سے کہتے ہیں نہ آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی شیعہ علماء کی کونسل سے یہ کام کروا سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ اپنے جو محققین جن کا ذکر آپ نے کیا ہے ان میں سے کسی کا کام کروا سکتے ہیں. یہ جو آپ کی پوری دیگ تھی نا اس میں سے ہم نے یہ ایک چاول چکھنا ہے, بس ایک چاول, پتہ لگ جائے گا کہ پوری دیگ گندی ہے. آپ جو اسٹرکچر لے کر چل رہے ہیں وہ پورے کا پورا گندا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر کہوں گا مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ علم کے غرور سے سب کو محفوظ رکھے. سند کا اتصال آپ پر ادھار ہے اور قیامت تک آپ پر ادھار رہے گا.